یہودیت تو بخت نصر اور ٹیٹس کے حملے کے بعد پھیلی تھی جزیرۃ العرب میں، لیکن عیسائیت جو تھی اس کی آمد کا سبب حبشی اور رومی فاتحین تھے. حبشہ کے لوگ بھی عیسائی تھے اور رومی بھی عیسائی تھے، اور عیسائیت جو تھی وہ تبلیغ کے ذریعے پھیلی تھی. ان میں سے خاص طور پر ایک شخص جس کا نام فیمیون بتایا جاتا ہے، جو مستجاب الدعوات تھا، بہت پائس شخص تھا، زاہد تھا، راہب تھا، جس کی دعائیں بھی قبول ہوتی اور جس کی کچھ کرامات بھی تھی. اس سے لوکل لوگ بہت متاثر ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں عیسائی بن گئے، جس کی وجہ سے نجران کے علاقے میں بہت بڑی تعداد میں عیسائی موجود تھے. اور پھر ذو نواس نے جب ان پر حملہ کیا اور ان کو ختم کیا تو ریاکشن ہوا کس کا؟ حبشیوں کا. تو ایتھیوپیا اہل حبشہ کے لوگوں نے دوبارہ پھر حملہ کیا ذو نواس پر، اور اس میں انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی جس نے نجرانیوں پہ حملہ کر کے ان کو خندقوں میں ڈلوایا تھا وہ خود بھی نہ بچے، ان پر کہاں سے آفت آئی؟ پھر حبشیوں کی طرف سے. اور اس طرح پھر ایک طرح سے عیسائیت کو فروغ ہوا. یہ فروغ اس حد تک ہوا کہ یمن میں انہوں نے صنعاء کے علاقے وہاں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا. کلیسا کس کو کہتے ہیں؟ چرچ کو. اور مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے وہاں پر آیا کریں. لیکن عربوں کو یہ بات بہت ناگوار تھی. ان میں سے ایک شخص وہاں پر گیا اور اس نے کلیسا میں غلاظت مل دی اپنی. اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کئی ہزار کا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کا ارادہ کیا. جب لشکر آ رہا تھا تو اس کے آگے آگے ہاتھی تھے. ان ہاتھیوں کی بھی سربراہی ایک ہاتھی کر رہا تھا جس کا نام محمود تھا. اس کے کان کے ساتھ لٹک کر ایک شخص نے کہا تھا کہ دیکھو تم آگے مت جاؤ، اللہ کا گھر ہے، توبہ کرو. تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا اور وہ اس طرف نہیں جاتا تھا. تو ابرہہ بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس کو آگے لے کے چلو. تو ان کا کیا، چلے واپس چلتے ہیں. جب وہ یمن کی طرف مڑے تو وہ ہاتھی چلنے لگا، لیکن جب اس کو پھرا کر واپس کعبہ کی طرف رخ کرتے تو پھر وہ رک جاتا. بہرحال وادی محصر جو منا کے قریب ہے، اس میں جب یہ لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی آندھی بھیجی جس میں پرندے تھے، کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس لشکر کو تباہ کر دیا. اس میں کیا سبق ہے؟ سورۃ الفیل سنیے، اللہ کی تدبیریں کس طرح کام کرتی ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب یہ لشکر آ رہا تھا ہاتھیوں کا اور ایک لشکر جرار ابرہہ کا، تو مکہ میں تو رہنے والے بہت تھوڑے تھے، وہ تو دفاع نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب تھے. عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. استغفار اہم ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا دفاع اللہ تعالیٰ خود کرے گا. اپنے بچاؤ کے لیے خود تم پہاڑوں پہ چڑھے، کہ ہاتھی وہاں نہیں چڑھ سکتے. اتنے میں ابرہہ کے لشکر نے عبد المطلب کے 200 اونٹ جو تھے وہ پکڑ لیے. تو عبد المطلب اور ابرہہ کے درمیان نیگوشیشن ہوئی. اس نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو. کہا میں نے سمجھا تھا تم اتنے بڑے سردار ہو، کچھ اور بات کرنے کے لیے آؤ گے، تم نے تو بہت ہی گھٹیا سی بات کی کہ اپنے اونٹ مانگنے آئے ہو. اس نے کہا ہاں، میرا سارا گزر بسر اپنے اونٹوں پر ہوتا ہے، مجھے اپنے اونٹ چاہیے، اور جس گھر کو ڈھانے کے لیے تم آ رہے وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، وہ جس کا وہ خود ہی حفاظت کرے گا. اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، گھر اللہ کا ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا. اس نے اس کے اونٹ واپس کر دیے اور یہ لوگ سب پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے. لشکر قریب آ کر رک گیا اور اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. فجعلہم کعصف مأکول. اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے آج کے دور کے اعتبار سے، یا کسی بھی دور میں جب انسان اس بات پر پریشان ہو کر اٹھے کہ دنیا بھر کے لوگ آپ کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا سازشیں کر رہے ہیں، تو حل کیا ہے؟ اگر ہم کمزور ہوں یا ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے رجوع، سچی توبہ، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا. اس نے قوم سمود کو ایک چیخ سے تباہ کر ڈالا، فرعون کو پانی میں ڈبو دیا اور اس کے لشکروں سمیت. قوم عاد پہ ہوا بھیج دی اور تباہ کر دیا. اور باقی قوموں کا حال بھی ہمیں معلوم ہے. جو حق کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو خود مٹا دے گا.
قوم یونس نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور ان کو نجات دے دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہی مشہور سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عربوں کے یہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا. کیلنڈر تو اسلام کے آنے کے بعد بنا ہے. حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ کیلنڈر بنا ہے. تو وہ لوگ اسی سے یاد رکھتے تھے کہ کون سا کام کس مشہور واقعے کے کتنے سال پہلے ہوا اور کتنے سال بعد ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تقریباً بعض روایت میں 50 دن اور بعض میں کچھ کم و بیش دن کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو یہی وہ سال ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل کا سال. بہرحال توحید، شرک، یہودیت، عیسائیت کے علاوہ مجوسیت جو ایران کے قریبی علاقوں، ہمسایہ علاقوں میں تھی، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا تھا. عراق عرب، بحرین، ہجر کے علاقے. اسی طرح کچھ لوگ سابی بھی تھے جو دراصل اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے، لیکن یہ کلدانی قوم کا مذہب تھا اور عیسائیت کے پھیلنے کے ساتھ تقریباً ختم ہو گیا تھا. تو عربوں میں جب کوئی شخص اپنا دین چھوڑتا تھا تو کہتے تھے یہ سابی ہو گیا ہے. بعض نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. کئی ایک روایات ان کے بارے میں ملتی ہیں لیکن ان تفصیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایتھیسٹ بھی تھے وہاں پر، لیکن بہت چند گنے چنے. مکہ میں خاص طور پر میجورٹی مشرکین کی تھی.